جب یہ ہماری کلاس روحانی کلاس کا سلسلہ شروع ہوا آن لائن، تو میں نے ابا جی کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح سے ایک پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے رہنمائی فرمائیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ کام کر لیں۔ تو ابا نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2-3 نام سجیسٹ کیے کہ اس کا یہ نام رکھ لیتے ہیں، آن لائن کلاس یا ایسا کچھ۔ تو ابا نے کہا نہیں، اس کا نام رکھو روحانی کلاس۔ تو روحانی کلاس اس کا نام رکھیں۔ اور پھر میں نے کہا جی اس میں کیا کریں ہم؟ تو ابا نے کہا کہ سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط سے آپ یہ کلاس شروع کریں، کہ پہلے اغراض و مقاصد بیان کر کے پھر مختلف نکات قواعد و ضوابط کے بیان کیے جائیں۔ تو یہ ابا کے ہدایت پر اور ان کے حکم کی تعمیل میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ہم 7 نکات پہ بات ہو چکی ہے۔ آج قواعد و ضوابط کا 8واں نقطہ ہے ذکر و فکر کی جو تعلیم یہ سلسلہ عظیمیہ کے اراکین کے لیے ہے۔ سب اراکین کو اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کا یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اور گاہے بگاہے ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر یاد بھی کر لیں تو بھی اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ آپ دوستوں میں بیٹھ کے، اپنے عظیمی بھائی بہنوں میں بیٹھ کے، اپنے بچوں کے سامنے، گھر میں اہل خانہ کے سامنے ان کو دہراتے رہنا چاہیے، اور اس پہ جو آپ کی اپنی جو رائے ہے یا اپنی جو انسائٹ ہے وہ بھی آپ بیان کریں اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے احباب کے سامنے، کہ دیکھو جی ہمارا سلسلہ اس بارے میں، ہمارا سلسلہ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے۔ اور اس کی کچھ شرح جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے 7 نکات تک کی۔ 8واں نقطہ ہے ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدایت دی جائے ان پر پابندی سے عمل کریں اور مراقبے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر سلسلے نے کچھ نہ کچھ اپنے اسباق مقرر کیے ہیں، کچھ مشاغل یا مشقیں کی ہیں۔ تو سلسلہ عظیمیہ نے اس حوالے سے جس مشق پر زیادہ زور دیا ہے اس کا نام ہے مراقبہ۔ اور مراقبے کا ایک آسان الفاظ میں مراقبے کا مطلب ہے ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کی ایک مشق، کہ ذہنی یکسوئی کیسے حاصل کی جائے، اس کے لیے مراقبہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ذہنی یکسوئی حاصل کی جائے، یہ تو ایک کہنا چاہیے کہ ایک براڈ ڈیفینیشن ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی نقطے پہ غور کریں، کسی ایک پوائنٹ پہ غور کریں، کسی ایک موضوع پہ سوچیں۔ تو یہ ہو گیا غور و فکر انہماک۔ یہ ذہنی یکسوئی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نقطے کے بارے میں سوچنا ہے، اس پر غور کرنا۔ تو دونوں مقاصد کے لیے مراقبہ ہے۔ جن کو ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے وہ اس کام کے لیے کریں۔ مراقبے سے ذہنی سکون ملتا ہے، نیند بہت اچھی آتی ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، کارڈیک ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ڈاکومنٹڈ ہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ ایسی کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ریسرچ کے بعد یہ ڈاکومنٹڈ ہیں یہ باتیں۔ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خود تجربہ کیا ان باتوں کا۔ میرا تعلق چونکہ علاج معالجے سے ہے، تو میں نے ڈپریشن کے مریضوں کو، اسٹریس کے مریضوں کو، یا اور دوسرے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو، کئی لوگوں کو مراقبے کے لیے کہا کہ آپ یہ مراقبہ کیجئے، اور اس کے ساتھ دوسرا علاج معالجہ بھی ہوا، لیکن وہ علاج معالجہ پہلے بھی چل رہا تھا ان کا۔ تو مراقبے سے بڑے اچھے نتائج بنے۔ نیند کی کمی، گہری نیند نہ آنا، اس میں مراقبے سے بڑے اچھے نتائج ملے۔ تو ایک تو مراقبہ یہ ہے جو آپ اس کی یہ کہہ لیں کہ اس کی ایک تھیراپیوٹک ویلیو ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اس کی ایک روحانی ویلیو ہے۔ تو ہم کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، مراقبے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زیادہ ہمارا زور ہوگا اس کی اسپریچول آسپیکٹ کی طرف، لیکن اگر آپ اس کے دوسرے فزیکل یا مینٹل آسپیکٹ یا سائیکولوجیکل اس سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے۔
اور اس سے بڑے بڑے پیپرز چھپ رہے ہیں، بڑی بڑی بکس چھپ رہی ہیں. ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ اسپریچول اسپیکٹ پر ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ایک ہماری باطنی نظر ہے، ایک ہماری روحانی نظر ہے، اور ہماری جین میں کچھ ایسی معلومات ہیں جو ہم سے ہڈن ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہماری یادداشت میں نہیں ہے. یعنی ہماری ڈیپ میموری میں موجود ہیں لیکن امیجیٹ میموری میں وہ نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کے ذہن کے بہت اندر پس پردہ چلی جاتی ہیں، لیکن ہوتی تو ہے نا، وہ کبھی بھی ریکالنگ یا ریسرفیس ہو سکتی ہے. تو مراقبے کے ذریعے ہم اپنی بہت ساری روحانی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. اور مراقبے کے ذریعے آپ کو یہ جو اس طرح کے فائدے لینے ہیں، نیند اچھی آئے، ذہنی صحت اچھی ہو، یہ بھی ہے. بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، ان کو تھوڑا سا اس طرف لگا دیا تو ان کی کنسنٹریشن اچھی ہو گئی. اس طرح کی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں. سلسلہ عظیمیہ نے مراقبے پہ زیادہ زور دیا ہے، اور اس سے مقصد اس ایکسرسائز سے مقصد سلسلہ عظیمیہ کے بزرگوں کا یہ ہے کہ میری میری صلاحیتوں میں اضافہ ہو، مختلف صلاحیتیں جو مجھے موجود ہیں ان میں اضافہ ہو. زیادہ ہماری خواہش ہے کہ روحانی صلاحیت میں اضافہ ہو. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے کام میں ایک کنسسٹنسی ہو، میری کام میں کنسسٹنسی ہو. اگر آپ ورزش شروع کریں، آپ نے ورزش شروع کی، 4 دن جا کے ورزش کی، 5 دن کا رہے یار چھوڑو آج چھوڑ دیتے، تو 6 دن بھی نہ ہو جائے گا. 7ویں دن پھر چلے گئے ورزش کرنے، 2 دن کی پھر چھوڑ دی. تو کنسسٹنسی نہ ہونے سے جو 10-12 دن جو ورزش کی ہے اس کے نتائج بھی ضائع ہو گئے. تو دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کسی بھی نوعیت کوئی کام ہو، اس کے لیے کنسسٹنسی ضروری ہے، اس کے لیے مستقل ہونا ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل اچھا ہے، کوئی بھی عمل خواہ تھوڑا ہی ہو، بہت اچھا ہے اگر وہ مستقل ہو. یعنی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ تھوڑے والیوم کو یا تھوڑے کانٹینٹ کو بھی نتائج کے لحاظ سے بہت بڑا اور اچھا کر دیتی ہے. لیکن اگر کنسسٹنسی نہ ہو، ایک دن بہت سارا کام کر لیا، اگلے دن تھک کے بیٹھ گئے، تو پہلے دن کی محنت بھی ضائع چلی جاتی ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو سلسلے نے ہمیں اسباق دیے ہیں، ان اسباق میں ہمیں ان میں پابندی کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ ہمیں مل سکیں. مثال کے طور پہ ذکر ہے یا حیو یا قیوم، یا اور کچھ اذکار آپ کو دیے گئے. ہر اسم کی، ہر ورد کی کچھ نہ کچھ نورانیت ہوتی ہے، اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے، اس کا ایک نور ہوتا ہے، تو اس کا ایک نورانی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو وہ نورانی امپیکٹ میرے وجود کا اور میری سوچ کا اور میرے فکر کا حصہ نہیں بنے. تو ذکر و فکر سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لنکیج بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنکیج بنے، اور میرا ذہن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. یعنی میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں اپنے گھرداری کے کام ہیں، دفتر کے کام ہیں، سوسائٹی کے کام ہیں، یعنی کوئی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں، سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، ڈومیسٹک ہیں، کوئی بھی ہے، ذہن اللہ کی طرف لگا رہے، اللہ سے تعلق رہے. تو ذکر و فکر کا ایک مقصد یہ ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے میری تطہیر ہو، کلینزنگ ہو، صفائی ہو. جب میں اللہ کا کوئی کلام پڑھتا ہوں تو اس کلام کے اثرات کلینزنگ کی صورت میں بھی ظاہر ہونے چاہیے. یعنی میرے اندر سے غلط طرز فکر نکل جائے اور اس کی جگہ ایک اچھی پازیٹیو طرز فکر میرے سوچ کا حصہ بنے. اور ہر چیز اس سے لنک ہے کہ اللہ سے تعلق رہے.
ذہنی اور قلبی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق میں رہیں. تو اس کے لیے جو ذکر و فکر کی آپ کو ہدایت دی گئی ہیں، جو تعلیم اور ہدایت دی ہیں، اس پہ ہمیں پابندی سے عمل کرنا ہے اور مراقبے میں کوتاہی نہیں کرنی. اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو تھوڑا کیا ہوا یا زیادہ کیا ہوا کنسسٹنسی نہ ہونے سے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں. تو یہ بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہنا وہ انسان کو کئی لحاظ سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس کی جو سب سے ایک اہم بات ہے وہ ہے سینس آف پروٹیکشن. سینس آف پروٹیکشن. ہم دنیا میں نکلتے ہیں، مسئلے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، کوئی مصائب بھی آ سکتے ہیں، کوئی تکلیف واقعات بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ہمیں کسی قسم کا خوف ہو سکتا ہے. اگر آپ کو آپ کے ادارے نے کسی کام سے بھیجا ہو، آپ کا کوئی ادارہ ہے آپ کو وہ کام سے بھیجتا ہے اور وہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، تو آپ اپنے ادارے سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم فکر نہیں کرو اور تم اس کے بعد تم یہ کام کرو، اگلا اسٹیپ یہ کرو. تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے، پیچھے میرے ادارے نے مجھے بولا ٹھیک ہے. جس کا ادارہ جس نوعیت کا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اس سے اتنی ہی زیادہ تقویت پا رہا ہوتا ہے. یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا یہ چیزیں. یا اسی طرح کوئی بچہ ہے، وہ کہیں باہر جاتا ہے، اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے، پیچھے وہ اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہے یا والدہ کو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جاؤ. تو بچہ جو ہے بے فکر ہو جاتا ہے. خاتون خانہ نکلی، وہاں کوئی مسئلہ ہوا، انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا، شوہر نے کہا نہیں ڈونٹ وری فکر نہیں کرو. تو اب بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے نا. کیوں ریلیکس ہو جاتا ہے؟ پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے اس کو، سینس آف پروٹیکشن. ٹھیک ہے. ہم دنیاوی معاملات میں جب چلتے ہیں تو ایک تو ہمیں انسانی مدد چاہیے ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے، لیکن یہ انسانی مدد جو ہے نا، یہ انسانی مدد جو ہے، بچے کو ماں چاہیے، والد چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح کا انسانی شیلٹر ہے نا، یہ انسان کی ضرورت ہے. اسی طرح اور دیگر معاملات میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ ساری ڈپینڈنسی جو ہے نا، یہ ایک بڑی ڈپینڈنسی کے ماتحت ہونی چاہیے. جب کسی کو یہ احساس ہو کسی مشکل میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں، تو بڑی سے بڑی مشکل میں وہ مایوس نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی مشکل میں اس کا دل جو ہے نا جمع رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اور ہمارا یقین جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے. تو ذکر و فکر کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو مطلب یہ کہ بھئی آپ کی روحانی طور پہ آپ کی نظر کھلے، اللہ تعالیٰ سے لنکیج ہو. اللہ تعالیٰ سے لنکیج کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنے کا آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں. دیکھیے غار ثور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران کچھ عرصہ وہاں قیام پذیر رہے تو کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے تھے. کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے تھے اور وہ ان کے پیر نظر آ رہے تھے، انہیں ادھر پہنچ گئے تھے وہ. اور اندر سے حضرت بکر صدیق کو بہت تشویش ہوئی، حضرت بکر کو صدیق کو بہت تشویش ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو آ گئے، یہ تو یہاں تک آ گئے. اگر وہ ذرا سا نیچے جھانک لیتے تو ان کو نظر آ جاتے کہ جن کو ڈھونڈ رہے ہو تو یہاں ہے. تو حضرت بکر صدیق کو بہت تشویش ہوئی، تو انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ جناب یہ تو آ گئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن
لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی فکر نہیں کرو، کوئی فکر نہیں کرو، کوئی فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو یقین ہے، یہ کتنا بڑا پروٹیکشن دیتا ہے۔ یعنی اس وقت تو بالکل ہی کچھ تھا ہی نہیں نا ان کے سامنے کوئی رکاوٹ، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی دشمنوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اس عالم میں بھی جبکہ چاروں طرف سے سرنڈر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی، دوسرا تو راستہ نہیں تھا نا نکلنے کا، غار کا دہانا تو ایک ہی تھا نا۔ اس عالم میں بھی اللہ پر یقین کا درجہ دیکھیے آپ۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے، یعنی ذکر کا نتیجہ یہ ملنا چاہیے کہ اللہ پر یقین میں اضافہ ہو۔ عظیمی لوگوں میں، ہمارے سلسلے کے بھائیوں بہنوں میں اللہ پر یقین جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، توحید پر یقین بڑھتا جائے، توحید پر ایمان بڑھتا جائے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا جائے کہ میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں۔ اللہ کی پروٹیکشن میں ہونے کا احساس مجھے مایوسی سے بچاتا ہے، مجھے انٹیکٹ رکھتا ہے ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، اور پھر انسان بہتر کچھ باتیں سوچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی پروٹیکشن میں ہونے کا احساس انسان کو انٹیکٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتا ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کی مدد کی تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہم جب ہوتے ہیں، ایسا ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے تو ہم مایوسی سے بچتے ہیں، اور مایوسی کتنی خطرناک، کتنی بری کیفیت ہے، وہ تو سب کچھ بہا لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ مایوسی ڈپریشن کو کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ کی پروٹیکشن میں ذکر کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، یعنی ٹارگیٹڈ باتیں ہیں ساری، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی مقاصد ہے۔ ذکر کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارا اللہ پر یقین، اللہ کی حفاظت میں ہونے کا یقین یہ بڑھتا جائے، اور زندگی میں کوئی بھی مشکل مقامات آئیں تو جب ہم ان سے نکلیں اللہ کی مہربانی سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی تدبیر نہیں کرے گا، بالکل تدبیر تو کرنی ہے، وہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ انسان کو تدبیر کرنی ہے، مگر انسان کی تدبیر اللہ کی مدد سے جب وہ برابر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں بننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ مراقبے کے ذہنی، جسمانی، سائیکلوجیکل فوائد بھی ہیں، اگر آپ اس کے لیے کریں اوکے۔ مراقبے کا اسپریچول یا روحانی اسپیکٹ بھی ہے، وہ اگر ہم نے اس مشق کو ٹارگیٹڈ کیا کہ بھئی ہمیں یہ مقاصد لینے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ میں ٹھیک مراقبہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، میں ٹھیک طرح سے مجھے اس مشق کے نتائج مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے۔ اور اگر میں ایک کام کو کیے چلے جا رہا ہوں اور میں نے اس کے مقاصد کا کوئی تعین نہیں کیا، تو بھی وہ ایک ایسی مشق ہوگی جس میں میں نہیں جان پاؤں گا کہ میں اس مشق کو ٹھیک طرح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ مقاصد سے جب آپ لنک کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں یار ہم تو بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن دراصل ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مقاصد کو سامنے رکھ کے جب ایک مشق کی جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں وہ مشق ٹھیک طرح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ میرے سامنے میری غلطیاں آتی ہیں، میں ان کو کریکٹ کرتا ہوں اور صحیح طور پہ مشق شروع کرتا ہوں، تو پھر اس کے نتائج مجھے ملتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ مقررہ نتائج سامنے رکھنے چاہیے، اور یہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے وہ نتیجہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ٹھیک۔ اگلا نقطہ ہے جناب، قرآن پاک کی تلاوت کریں، معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ ایک تو بابا جان بار بار آپ سے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک
ترجمے کے ساتھ پڑھیے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا نان عربک لوگ ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, تو ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کو جاننے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا جائے. اور کل بھی بابا جان نے یہ کہا کہ یہ بات بار بار دہرایا کرو کہ دیکھیے قرآن کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. کتنے % الفاظ اردو میں بولتے ہیں؟ تو کون سا لفظ ایسا ہے جو آپ اردو میں نہیں بولتے؟ زیادہ تر لفظ تو آپ اردو میں بولتے ہیں. تو آپ کو اس کا بابا جان سے کل میرے سامنے مجھے کہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ ہے, اب الحمد رب عالمین, تو مالک یوم الدین, مالک ایاک نعبد صراط مستقیم, کون سا ورڈ ہے جو آپ نہیں جانتے؟ اس کو صرف عربی کے ساتھ تھوڑا سا لنکیج کرنا ہے, ایک چھوٹا سا کنیکشن چاہیے عربی کے ساتھ. تو ذرا سا آپ کوشش کریں گے تو قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. تم بار بار کہ دیکھیے ترجمہ ضرور پڑھیے, ترجمہ ضرور. اب اگلا مرحلہ ہے ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا فہم لینا. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اردو میں جنہیں ہمیں جن کا مطلب, لیکن وہ الفاظ کسی جملے میں آتے ہیں اور یا کسی شعر میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جب کسی خاص ترتیب میں آئے ہیں تو ان کے کئی فہم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فہم القرآن پہ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. فہم القرآن شروع ہوگا ترجمہ قرآن سے, پہلے ترجمہ پھر فہم. تو سلسلہ دیمیہ کے سب اراکین یہ بات نوٹ کر لیں کہ بابا جان کی یہ ترغیب ہے, آپ کو یہ تاکید ہے کہ ہمارا جو سورس ہے نا مین وہ قرآن ہے. تو قرآن سے ہمارا رابطہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, تعلق بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کو پتہ ایک کمیونیکیشن بنے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے. محض دہراتے رہیں گے تو ٹھیک ہے, تلاوت تو کر رہے ہیں آپ, تلاوت کا اجر ثواب تو مل جائے گا, لیکن وہ جو میسیج ہے وہ تو ڈیلیور نہیں ہوگا نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیں. معمول بنا لیں, چاہے ایک رکوع پڑھیں, چاہے پاؤ پارا پڑھیں, چاہے آدھا پارا پڑھیں, چاہے ایک پارا پڑھیں. معمول بنا لیں کہ تلاوت ترجمے کے ساتھ ہوگی, معمول بنا لیں. اور اگر ہو سکے تو ایک کوئی کاپی بنا لیں, رجسٹر بنا لیں کہ جی آج میں نے یہ آیت پڑھی, اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے, اس میں یہ مضمون یا یہ مضامین بیان ہوئے ہیں, وہ لکھ لیں. تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رجسٹر جو ہے وہ کئی قیمتی نکات سے بھرا ہوا ہوگا, اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو مطلب اب یہ ہو گیا کہ قرآن پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, اور ڈیلی تلاوت قرآن اپنی جو ہے وہ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا اس کا اثر آ رہا ہے. یہ بابا جان کی خواہش ہے, بابا جان کی تاکید ہے, ان کی ترغیب ہے آپ کے لیے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں, ترجمہ ضرور پڑھیے, اور اس میں غور و فکر کو اپنا معمول بنائیے. اچھا ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں. ایک کل بابا جان نے فرمایا کہ جو قلندر بابا اولیاء نے لوح قلم میں کل فرمایا, مطلب آج کے خطاب کے علاوہ جب میں کل بابا جان کے پاس تھا میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ جو بابا صاحب نے لوح قلم میں مثال دی ہے لباس کی, روح کا لباس, کہ انسانی وجود کے اصل جو وجود ہے وہ روح ہے, اور یہ جو ظاہرہ جسم ہے یہ اس کے لیے ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے.
یعنی ہمارا جو مادی وجود ہے یہ ایک طریقے سے روح کا لباس ہے. اب جیسے یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو یہ آستین بھی اوپر چلی گئی, ہاتھ نیچے کیا آستین بھی نیچے آ گئی, اس طرح مڑا تو مطلب جسم کے لباس کے ساتھ ہی وہ ساری ایکٹیویٹی. اگر انسان کے جسم میں اگر انسان کا اصل وجود نہ ہو تو اس کا لباس ایسا ہے جیسے زمین پہ پڑا ہوا کوئی کپڑا یا کھوٹی پہ لٹکا ہوا کوئی کپڑا. اس کی کوئی اپنی کوئی حرکت, اس کی اپنی کوئی حرکت یا اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی باقی, پھر وہ ڈیڈ باڈی ہے. تو جب ہم قرآن میں تفکر کریں گے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو اصل انسان کیا ہے, انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا, انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے کہاں جائے گا, اس کی طرف بھی ہمارا ذہن جائے, اور ہمارے اندر ایک تجسس ہوگا اس کے لیے کہ ہم جانیں کہ کیا میرا وجود صرف اس دنیا کی 50 60 70 100 سالہ 150 سالہ زندگی تک ہے, یا یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے میری زندگی کے طویل مراحل کا, پری دنیا اور پوسٹ دنیا, اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دنیا سے جانے کے بعد. وہ جو مراحل ہیں وہ ان کا جو ڈیوریشن ہے اور ان کی جو طوالت ہے, اس کے آگے تو یہ چند سالہ زندگی کچھ بھی نہیں لگتی. جب قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جب انسان کا زندگی گزر جاتی ہے, جانے لگتا ہے, تو لگتا ہے یار ابھی تو آئے تھے, ابھی کل کی تو بات ہے. سورہ نازعات میں ہے کہ انسان کہے گا کہ میں دنیا میں کتنا رہا, شاید ایک صبح یا ایک سپہر, کتنی دیر گزاری. اپنا ہی دیکھ لیں, آج ہم لوگ جو 50+ یا 60+ ہو گئے ہیں, کہ کل کی بات ہے کہ آپ لوگ اسکول جاتے تھے, کل کی بات ہے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا, کل کی بات ہے شادی ہوئی تھی, کل کی بات ہے بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تھے, اور وہ ماشاءاللہ بیٹا بیٹی بھی ان کے بھی بچے ہو گئے. تو یہ سب کل کی باتیں لگتی ہیں. تو اسی طرح ہماری پوری زندگی لگے گا کہ جب وہ جو ٹائم گزر جاتا ہے, یار یہ تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. تو یہ جو اسپین ہے ہماری زندگی کا چند سالہ, اس میں کتنی چند دہائیاں ہیں نا. اس سے پہلے کا ایک بہت بڑا اسپین ہے, اس سے بعد کا ایک بہت بڑا اسپین ہے. پہلا والا اسپین ہم طے کر کے آ گئے ہیں, لیکن اگلا اسپین تو باقی ہے جو متاثر ہوگا اس دنیا کی ہماری ایکٹیویٹیز سے. تو بابا جان یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ, ہمارے سلسلے کے اراکین ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرا وجود, اس مادی وجود, اس دنیا میں میرا مادی وجود دراصل روح کا لباس ہے. لباس کو اتنی اہمیت دو جتنی دینی ہے, لباس کو اہمیت دینے میں اصل وجود کو نظر انداز مت کر دینا. پتہ چلا لباس کو اتنی اہمیت دے دی کہ روح بیچاری نظر انداز ہو گئی, یا بیمار ہو گئی. پتہ نہیں بیمار ہو گئی کہنا روح کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے, نظر انداز ہو گئی. تو پھر جو ہمارا اگلا وہ جو فیز ہے اس میں تو ہم بڑے خسارے میں رہیں گے, وہ تو نقصان ہے. تو بابا جان کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب کو آخرت میں کس زون میں داخل ہونا ہے, اس کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جسم روح کا لباس ہے. لباس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی, ساری حرکت جسم کی ہوتی ہے. تو اس روح کے لباس کو اتنی اہمیت دیں جتنا آپ جسم کے لباس کو دیں. اصل جو انٹائٹی ہے وہ میرا باطنی وجود ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.